کا، لعل کا معنی شاید، لعل کا شاید کہ آپ، باخع نفس کا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ بخع کہتے ہیں یہ جو نرخرے کے اندر یا گردن کے اندر ایک رگ ہوتی ہے جس کو کاٹا جاتا ہے، تو بخع یبخع کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو ہلاک کر دینا، کیونکہ جب ہلاک کرتے ہیں تو وہ گردن کاٹی جاتی ہے نا، تو باخع ہلاک کرنے والا، لعلک باخع نفس کا شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں، اللہ یکونوا مؤمنین اس بات پر کہ یہ نہیں ایمان لا رہے، اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی یہ علا یہاں محذوف ہے، علا اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ نہیں ہو رہے مومنین ایمان والے، یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے، شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس بات پر ہلاک کر بیٹھیں۔ ان نشاء اگر ہم چاہیں، نشاء ینشاء، شاء یشاء سے ہے، یہ شاء یشاء، نشاء اصل میں تھا نشیء، نفعلو کی طرح، نضربو کی طرح، نسمعو کی طرح، تو جب آخر میں حمزہ آ گیا تو سوری یہ جو یا ہے نا نشیء میں، یہ میں نے بار بار بتایا تھا نا گرامر کے شروع میں کہ واو الف اور یا یہ حروف چینج ہوتے رہتے ہیں، تو نشیء کو پڑھا جاتا ہے نشاء، اور آخر میں ساکن ہو گیا تو نشا، ان نشا یعنی نشیء کو پڑھا جاتا ہے نشاء، نشاء جب آخر میں ساکن ہو گیا تو نشا، یعنی نشا کو بنا دیا نشا، ان نشا اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم تو نازل کر دیں ان کے اوپر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فظلت ظل یظل اس کا معنی کسی کام میں رہنا، ظل یظل یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، اصل میں تھا ظلیل یظلل کسی کام میں مشغول رہنا، یہ لفظ یہ پہلے آیت ہے کہ ظل وجہہ مسودن، جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ظل وجہہ اس کا چہرہ رہتا ہے سارا دن مسودن سیاہ، تو ظلت اعناقہم ان کی گردنیں ہو جائیں لہا اس نشانی کے لیے، خاضعین جھکنے والی، یعنی اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے بالکل جھک جائیں، جھکی رہیں، وما یاتیہم من ذکر اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نصیحت نامہ، من الرحمن رحمان کی طرف سے، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نئی، احداث کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا، محدث جس چیز کو پیدا کیا گیا ہو، جو چیز پیدا ہوتی ہے نئی ہوتی ہے نا، تو محدث نئی چیز، ہر نئی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور نہیں آتا ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی ذکر یعنی کوئی نصیحت، محدث نئی نصیحت، الا کانوا عنہ معرضین مگر ہوتے ہیں یہ اس نصیحت سے اعراض کرنے والے، فقد کذبوا تحقیق انہوں نے جھٹلایا ہے، فسیأتیہم تو عن قریب آ جائے گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون ان باتوں کی خبریں جس کا یہ استہزاء کیا کرتے ہیں، فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون تحقیق انہوں نے جھٹلایا تو آ جائیں گی ان کے پاس خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کی خبریں جس کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اولم یروا الی الارض کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف، کم انبتنا کتنی ہی اگائی ہیں اس زمین میں ہم نے، من کل زوج ہر طرح کی قسمیں، کریم عمدہ، کریم جب انسان کی طرف نسبت ہوگی تو عزت دار اور سخی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب چیزوں کی طرف نسبت ہوگی تو عمدہ چیزیں، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، یا نہیں ہیں ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ لام تاکید کے لیے، هو العزیز زبردست غالب ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جی بہت چھوٹا سا رکوع تھا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا، ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آسان ہی ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، اللہ نے اس قرآن کو شروع کیا، اس سورت کو شروع کیا، بے شک یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، ایک ایسی کتاب کی جو بالکل واضح اور روشن کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سورت شروع ہوتی ہے نا المبین کے لفظ سے، تو اکثر وہاں پر انبیاء کے واقعات ہوتے ہیں، اور جہاں حکیم کے لفظ سے شروع ہو یعنی سورت کہ یہ کتاب حکیم ہے، تو وہاں اکثر عقلی دلائل ہوتے ہیں، حکمت یعنی عقلی دلائل جو زمین اور آسمان میں جو اللہ کی قدرت کے دلائل ملتے ہیں ان کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، اے نبی شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں، اللہ یکونوا مؤمنین اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ اتنا غم کر رہے ہیں اور آپ کو اتنی سخت اذیت ہے کہ اتنے زبردست دلائل میں دے رہا ہوں
اور اتنی زبردست نشانیاں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود، ان دلائل کے باوجود یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو آگے اللہ نے تسلی دی، فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ سب ایمان لے آئیں، زبردستی ایمان لے آئیں گے۔ کیسے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیا، ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی بہت ہی واضح نشانی ہے، آیت سے مراد ہے بہت واضح نشانی، جو ان کے یعنی ان کے مطالبے پر ہو، ان کی فرمائشی نشانی۔ نشانیاں تو اللہ نے نازل کی ہیں اور صبح و شام نشانیاں نظر بھی آتی ہیں، مطلب یہاں خاص نشانی جو جس طرح کی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اوپر سے آئے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ کوئی محیر العقل کوئی کام دیکھیں گے۔ اگر ہم چاہیں آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی رہیں۔ یعنی ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایسی نشانی دیکھ کر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ خود آ جائے یا حساب و کتاب کا دن دکھا دے یا قبر کے عذاب ان کو دکھا دے، تو یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے سامنے تو آپ کی گردن جھک جاتی ہے، آپ کے پاس ایمان اور کفر یہ اس کا آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے فرشتوں کا جو ایمان ہے نا، فرشتوں نے تو سب چیزیں دیکھی ہیں، ان کے ایمان پہ ان کو ثواب نہیں ملتا فرشتوں کے ایمان پہ، تو ان کی تو گردنیں جھک گئی ہیں اللہ کے سامنے، انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم جب قبر میں جائیں گے اور میدان حشر میں ہوں گے تو وہاں تو یہ نشانیاں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، تو اس کے بعد کا ایمان پھر معتبر نہیں ہوگا، اس کے بعد کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو گردنیں جھک جائیں گی اس کے سامنے۔ اور یہ اضطراری ایمان ہے، اضطراری کا مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو اس طرح بھی ان کو مومن کر سکتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہے، وہ آزمائش نہیں ہے اس میں، تو اس لیے آپ غم نہ کریں، کیونکہ یہ آزمائش کا حصہ ہے۔ ہر جب بھی امتحان ہوتا ہے تو سارے کامیاب نہیں ہوتے، کچھ ناکام ہوتے ہیں، کچھ کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ ناکام ہونا بھی ایک تکوینی امر ہے، یہ بھی ایک آزمائش کا ایک حصہ ہے، لہذا کچھ لوگ ناکام ہوں گے اس میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، پھر اللہ نے ان لوگوں کی شکایت کی ہے کہ آپ ان کے ایمان پہ غم کھاتے ہیں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے، لیکن ان کی حالت تو آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نامہ آتا ہے، کوئی قرآن کی نئی آیتیں نازل ہوتی ہیں، محدثن کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا، اللہ کہتے ہیں تحقیق انہوں نے جھٹلایا ہے، میں ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا، کیوں؟ فسیاتیہم، ان کے پاس بھی عنقریب آنے والی ہے، انباء وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ استہزاء کرتے رہے، پچھلی قوموں کی خبروں کا یہ استہزاء کرتے رہے نا۔ قرآن میں جب بیان ہوتا ہے کہ قوم عاد قوم سمود کو ایسے تباہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی حالات ہونے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے جو نشانیاں دکھائی ہیں نا، وہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے کافی ہیں، یعنی ایسی نشانی ہم دکھا سکتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے ایمان لے آئیں، لیکن ہم نہیں دکھاتے۔ لیکن حجت تمام کرنے کے لیے جتنی نشانیاں چاہیے وہ نشانیاں ہم نے دکھا دی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف دیکھا نہیں ہے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اس میں کیسے طرح طرح کی مختلف قسمیں، عمدہ قسمیں پیدا کی ہیں نباتات کی، کیسی بہترین قسمیں، کھجور، انار، انگور، سیب، ناشپاتی، آم، تربوز، پھلوں کو گننا شروع کریں آپ، سبزیوں کو گننا شروع کریں، ختم نہیں ہوتے، پھر ہر ملک میں الگ الگ، ناریل ہے اور کیا کچھ نہیں اللہ نے پیدا کیا، کیلے ہیں اور کیسے خوبصورت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنی عمدہ عمدہ قسمیں ہم نے پیدا کی ہیں، کوئی تھوڑی ہو تو بات ہے، ہر قسم، ہر درخت اور ہر پھل اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، جس نے ایمان لانا ہوگا یہ نشانیاں دیکھ کے ایمان لے آئے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، تو آسمان سے کوئی مزید نشانیوں کے اترنے کی امیدیں بھی نہ لگاؤ اور مطالبے بھی نہ کرو، یہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب بڑا زبردست غالب ہے، وہ چاہے ان تمام لوگوں کو چند سیکنڈ میں ہلاک کر دے، لیکن الرحیم، وہ رحمت والا بھی ہے، ہلاک نہیں کرتا اس لیے کہ وہ توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، بہت مختصر رکوع تھا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، 19ویں پارے کا چھٹا رکوع اور سورہ شعراء کا دوسرا رکوع، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہو۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ندا کی، پکارا موسیٰ کو، کیا پکارا؟ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آ تو ایک ظالم قوم کے پاس، اصل میں تھا ان
ایتی القوم الظالمین، تو ملا کے پڑھیں گے انیتی القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس آپ جائیں. قوم فرعون، وہ ظالم قوم کون سی ہے؟ فرعون کی قوم. الا یتقون، یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی فرعون اور اس کی قوم جو ہے، الا یتقون، یہ کیوں نہیں خدا کے عذاب سے ڈرتے؟ کیسا ظلم کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، ربی، اصل میں تھا ربی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے. یکذبونی تھا اصل میں، میرا انکار کریں گے. ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. ضاق یضیق کا معنی تنگ ہونا، ضیق ہے نا، مضائقہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں. میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. ولا ینطلق لسانی، اور میری لسان یعنی میری زبان بھی چلتی نہیں ہے. انطلق ینطلق کا معنی انطلق اٹھ کے نکل جانا کہیں، تو زبان کی طرف نسبت ہوگی تو روانی کے ساتھ چلنا. لا ینطلق لسانی، میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی. فارسل، تو بھیج دے، یعنی جو تو نے نبوت کا جو پیغام ہے یہ تو بھیج دے، الی ہارون، ہارون کی طرف. وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور ہے ان لوگوں کے لیے، علیہ مجھ پر، ذنب، ایک غلطی. ذنب گناہ کو بھی کہتے ہیں، غلطی کو بھی کہتے ہیں. ایک جرم ہے، ریاست کا ایک جرم ہے جو میرے اوپر ثابت ہے. فَأَخَافُ، لہذا میں خوف کرتا ہوں، ان یقتلون، اصل میں تھا یقتلونی، یا کو حذف کر دیا، لہذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. قال، اللہ نے فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کیسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چھوڑ کے میں ہارون کو نبوت دے دوں اور آپ کا مطالبہ مان لوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکتے. فاذهبا، آپ دونوں جاؤ، بآیاتنا، میری نشانیوں کے ساتھ، انا معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، مستمعون، غور سے سن رہا ہوں، یعنی سب باتوں کو میں تمہاری اور سب حالات کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. فأتیا فرعون، بس دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فقولا، قل کا مطلب ایک آدمی کو جب خطاب ہو، قولا دو کو خطاب ہو، تم اور ہارون دونوں جا کے کہو، انا، بے شک ہم، رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں. یہ جو فعول کا وزن ہے نا عربی میں، یہ تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل، اس بات کا یعنی اس بات کے ساتھ رسول ہیں، یعنی یہ پیغام لے کر آئے ہیں. ارسل معنا، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. قال، فرعون نے کہا، الم نربک، ربا یربی تربیتن، اصل میں تھا ربا یا یربی، اس کا معنی تربیت کرنا، پالنا کسی کو، تو یا کو حذف کر دیا. الم نربی، کیا ہم نے پالا نہیں ہے، کا تجھے، فینا، اپنے درمیان، ولیدن، جبکہ تو بچہ تھا. ولید مولود کو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے، یعنی تو چھوٹا سا بچہ تھا، تو کیا اس وقت ہم نے تجھے پالا نہیں ہے؟ یہ فرعون نے کہا. وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو رہا ہے، فینا، ہمارے درمیان. لبث یلبث، لبثن کا معنی رہنا. قرآن میں نا لابثین فیہا احقابا، یہ جہنمی جہنم میں لابث رہیں گے، احقابا بہت سال، بہت طویل عرصے. وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو رہا ہے ہمارے درمیان، من عمرک، اپنی عمر میں سے، سنین، کئی سال. سنین، سنہ سال کو کہتے ہیں، سنین اس کی جمع، یا چند سال بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ، اور کیا ہے تو نے، فعلت کا معنی تو نے کیا، فعلہ کوئی بھی کام، یہ تا وحدت کے لیے آتی ہے، فعلتن کا معنی ایک کام، اور کیا ہے تو نے ایک ایسا کام، التی فعلت، جو تو نے کیا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہے ناشکروں میں سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون یہ کہہ رہا ہے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. اور تو کر چکا ہے ایک ایسا کام جو تو کر چکا ہے، اور اب تو ہے ناشکروں میں سے. قال، موسیٰ نے کہا، فعلتھا، وہ کام میں نے کیا ہے، اذن، اذ کان کذا، جب ایسا تھا، یعنی جس وقت ایسا ہوا تھا، جس وقت وہ کام ہوا تھا تو وہ واقعی وہ کام میں نے کیا تھا. وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور میں خطا کاروں میں سے تھا. دیکھیں ضلالت کا ترجمہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یعنی میں، مجھ سے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی. تو ضلالت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جان کر نہیں کیا تھا، مجھ سے وہ خطاً یہ کام ہوا تھا. ضلالت کا یہ مطلب ہے کہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں گمراہ لوگوں میں سے تھا، انبیاء کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، اور میں تھا غلطی کرنے والوں میں سے. فَفَرَرْتُ، تو پس میں فرار ہو گیا تھا، مِنْكُمْ، تم سے، لما، جب، خفتکم، مجھے تمہارا خوف ہوا، تو مجھے خوف تھا، اس وجہ سے میں تم سے فرار ہو گیا تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي، پس ہبا کر دیا مجھے میرے رب نے، حکمن، نبوت، حکم
فیصلے کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہے نبوت، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد انسان حق اور باطل کو دو اور دو چار کی طرف فیصلہ کر سکتا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنا دیا اس نے مجھے من المرسلین، پیغمبروں میں سے، نبوت عطا کی اور اس نے مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ ایک نعمت ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اس نعمت کو تو بیان کر رہا ہے، علیہ مجھ پر۔ منا یمنو کا معنی ہوتا ہے کسی پر احسان جتلانا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ ایک نعمت ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، منا علیہ کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا۔ حدیث میں آتا ہے نا المنان، جو احسان جتلانے والا ہے، 3 شخص کی مغفرت نہیں ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب میں دیکھا، تو من علیہ۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ اور یہ ایک نعمت ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو تو مجھ پر گنوا رہا ہے، ان، وہ نعمت کیا ہے، عبدتا، کہ تو نے غلام بنایا ہے۔ عبد یعبدو کا معنی عبادت کرنا، اور عبد یعبدو باب تفعیل میں جب جائے گا تو کسی کو غلام بنانا، کہ تو نے غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا، وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ یہاں ماں سے مراد ہے کسی چیز کی ماہیت کو پوچھنا۔ جب ماہیت کہتے ہیں کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، جب ہم کہتے ہیں نا اس کو ڈیفائن کرو تو اس کی ڈیفینیشن کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرعون نے سوال کیا کہ رب العالمین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض، موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال، فرعون نے کہا، لمن، ان لوگوں سے، حولہ، جو فرعون کے ارد گرد تھے۔ یہ جو حولہ کا لفظ ہے یہ کئی بار آ چکا ہے نا، میں نے بتایا کہ اردو میں بھی لفظ استعمال کہتے ہیں ماحول، تو ماحول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما حولہ، وہ چیز جو ہمارے ارد گرد ہے، تو اردو میں یہ لفظ ما حولہ سے آ کے ماحول کا لفظ بن گیا۔ قال لمن حولہ، کہا فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قال ربکم، موسیٰ نے پھر کہا تمہارا رب، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے اولین باپ دادا کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو اولین باپ دادا ہیں ان کا رب۔ قال، موسیٰ، فرعون نے کہا، ان رسولکم، لوگو تمہارا جو رسول، الذی ارسل الیکم، جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، وہ مجنون ہے، معاذ اللہ دیوانہ ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، رب المشرقی والمغربی وما بینہما، وہ مشرق کا بھی رب اور مغرب کا بھی رب، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ان سب کا رب، ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل سے کام لو۔ قال، فرعون نے کہا، لئن اتخذت، لام تاکید کے لیے، ان اتخذت کا معنی ٹھہرانا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے ٹھہرایا معبود میرے سوا، لأجعلنک، تو میں ضرور بالضرور تجھے بنا دوں گا، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ سجن عربی میں قید کو کہتے ہیں، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسجون وہ لوگ جن کو قید کر دیا جائے، مسجونین اس کی جمع۔ قال، موسیٰ نے کہا، اولو جئتک، کیا میں لے کر آؤں اگر تیرے پاس، بشیء مبین، ایک واضح چیز، یعنی اگرچہ میں ایک واضح چیز بھی، واضح معجزہ بھی تیرے پاس لے کر آؤں، پھر بھی کیا تو مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ قال، فرعون نے کہا، فأتی بہ، لے آ تو اس معجزے کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه، ڈال دی موسیٰ نے اپنی لاٹھی، فإذا ہی، اچانک وہ لاٹھی، اذا کے بعد جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا پورا ایک جملہ، تو وہ اچانک کے معنی میں ہوتا ہے۔ فإذا ہی، اچانک وہ لاٹھی، ثعبان، اژدہا تھی، مبین، بالکل واضح۔ ونزع یدہ، اور کھینچا اپنے ہاتھ کو، یعنی گریبان میں ڈال کے جب نکالا اپنے ہاتھ کو، فإذا ہی، اچانک یہ ہاتھ، بیضاء، سفید تھا، ابیض کی جمع، ابیض کی مؤنث آتی ہے بیضاء، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، سفید چمک رہا تھا۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، بہت آسان رکوع ہے، میں اب اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ سورہ شعراء میں اللہ نے کیا فرمایا شروع میں، کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی واضح نشانی ان کو دکھا دیں کہ اس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں نے بھی اسی طرح مذاق اڑایا ہے اور ان کو اللہ نے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ تو ان مشرکین کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہ حالات نہ ہو جائیں۔ یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، وہی خبریں ان کے پاس بھی نہ آ جائیں، یعنی وہی ہلاکتیں ان کو بھی نہ ہو جائیں۔ تو انہی واقعات میں سے اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور کیسے تکبر کیا، اور بالآخر فرعون کا انجام کیا ہوا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب رب نے موسیٰ کو پکارا، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اے موسیٰ جا تو ایک ظالم قوم کے پاس،
قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میرا انکار کریں گے، وہ نہیں مانیں گے میری بات، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ضیق صدر کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے اوپر آپ کی استطاعت سے زیادہ کوئی کام ڈال دیا جائے تو وہ کرتے ہوئے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ میں آتا ہے شرح صدر، خوش دلی کے ساتھ اور آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اس معاملے میں اللہ نے مجھے شرح صدر ہو گیا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں زیادہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی، تو میری زبان بھی نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیج دیں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے تو یہ دعا مانگی تھی کہ ہارون کو پیغمبر بنا دیں، لیکن سورہ طٰہٰ سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اللہ نے یہ آپ کی ریکویسٹ قبول نہیں کی تو پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ اخی ہارون هو افصح منی لسانا ارسلہ معی یرد ان، تو اسے میرا ساتھی بنا دیں آپ، یعنی دونوں کو نبی بنا دیں۔ فارسل الی ہارون، تو آپ ہارون کو پیغمبر بنا دیں۔ ولہم علی ذنب، اور ان فرعونیوں کے لیے مجھ پر ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے۔ وہ جرم کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور اسی قتل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے، اور اب مدین سے 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے اس امید پر کہ لوگ بھول چکے ہوں گے، تو اللہ نے وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا فرعون کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ بھئی میرے اوپر تو پہلے سے ایک کیس بنا ہوا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے پہنچتے ہی قتل کر دیں گے، تبلیغ کا تو مجھے موقع ہی نہیں دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تو ایسا ہوگا کہ ہم ہارون کو نبی بنائیں اور آپ کو نہ بنائیں، اور نہ ایسا ہوگا کہ فرعون آپ کو قتل کر دے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فَاذْهَبَا، آپ دونوں جاؤ، بِآیَاتِنَا، میری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں آپ کے ساتھ سب کچھ سن رہا ہوں، کسی چیز سے میں غافل نہیں ہوں، مجھ پر اعتماد اور توکل کرو۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، اور دونوں جا کے اس سے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہانوں کا پالنے والا جو رب ہے، ہم اس کے رسول ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ کس بات، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، اس پہ ظلم نہ کرو، بنی اسرائیل کو بھیج دو ہمارے ساتھ، ہم نئے ملک میں ان کو بسائیں گے۔ جو ظلم ان کے اوپر کیا ہوا ہے کہ ان کے نومولود بچوں کو تم قتل کر دیتے ہو اور عورتوں کو غلام بنا دیتے ہو، باندیا بنا کے غلام بنا کے رکھتے ہو، یہ ظلم چھوڑ دو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تجھے ہم نے اپنے درمیان پالا نہیں ہے جب تو بچہ تھا؟ اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج، یعنی قرآن نے پورا بیچ کا واقعہ حذف کر دیا۔ اصل میں تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر فرعون کے دربار میں جا کے دعوت دینا شروع کی، تو یہ ساری چیزیں حذف۔ قرآن کہتا ہے فرعون نے کیا کہا، الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ کیا ہم نے تجھے نہیں پالا اپنے درمیان جبکہ تو بچہ تھا؟ یعنی فرعون یہ احسان جتلا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا اور ہم نے احسانات کیے، آج تو ہمیں ہی سمجھا رہا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو سمجھانا شروع کر دے نا تو دوسرا اس کو اپنے احسانات گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان کئی سال رہا ہے، کئی سال تو نے ہمارے محل میں پلا بڑھا ہے، تو ہمیں کیسے سمجھا سکتا ہے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ ایک کام بھی کیا جو تو نے کیا ہے، یعنی قتل۔ یعنی فرعون بھی دیکھیں کیسی ہوشیاری سے نا اس قتل کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ جب آپ کسی کو نیچا دکھانے پر آتے ہو نا تو آپ کا انداز یہی ہوتا ہے، آپ اسی طرح سے تانے دیتے ہو کہ تجھے وہ پتا ہے نا تو نے کیا کیا تھا وہ، یعنی اس کے بعد تو اب تیرا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے، تبلیغ کرے۔ اگر تو پھر بھی نصیحت کرے گا تو میں بتا دوں گا لوگوں کو کہ وہی ہے جس نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ناحق قتل کر کے یہ فرار ہوا تھا۔ تو یہ انداز تھا فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیا ہے وہ ایک کام جو تو نے کیا ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اب تو ناشکرے لوگوں میں سے، یعنی ریاست کا جرم بھی کیا اور اس کے بعد ہمارے تجھ پر احسانات بھی ہیں، اور اس کے بعد آ کے تو اب ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی ناشکری ہے۔ قال فعلتها اذن، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے اس وقت وہ کام کیا تھا، مجھ سے انسانی جان کا قتل ہوا تھا۔ وانا من الضالین، لیکن میں خطا کاروں میں سے تھا، غلطی ہوئی تھی مجھ سے، جان بوجھ کر میں نے قتل نہیں کیا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے
اور غلطی سے کوئی غلطی ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. انبیاء سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہے, انسان ہے وہ. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ آ جاتا ہے گاڑی کے نیچے, آپ فائر کر رہے ہوتے ہیں, وہ فائر کسی کے لگ جاتا ہے, تو قتل خطا کے احکام قرآن و سنت نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ انسانوں سے اس کا صدور ممکن ہے. تو مجھ سے خطا ہوئی تھی, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ, تو اس خطا کی بیس پہ میں تم سے فرار ہوا. لما خفتکم, جب مجھے تم سے خوف ہوا, مجھے خوف تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے, اس لیے میں ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا, تو ہبا کر دی اس کے بعد میرے رب نے مجھے نبوت. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور پیغمبروں میں سے مجھے میرے رب نے بنا دیا. اور رہا یہ, یعنی حضرت موسیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا کہ جو بندہ مجھ سے قتل ہوا تھا یہ سب کو معلوم ہے میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اور نہ میں قاتل ہوں, تو یہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے. کیوں, یہ دیکھیں اس کی واضح علامت یہ ہے نا کہ مکے سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا, مکہ مار کے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا. جس نے قتل کرنا ہوتا ہے وہ آلہ جارحہ کا استعمال کرتا ہے, چاقو کا, چھری کا, یا اور کسی چیز کا استعمال کرے گا. اگر کوئی کسی کو تھپڑ لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے, یہ تھپڑ لگانے والے کو یہ نہیں کہتے یہ قاتل ہے, یہ ظاہر غلطی سے ہی ہوا ہے. اور اسی آیت سے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے قتل خطا کے جو ہے نا اس کے حکام مستنبط کیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پتھر سے مار کے قتل کر دے یا ہاتھوں سے مار کے قتل کر دے تو قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے. شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی قتل کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی, کیونکہ جس کی قتل کی نیت ہوتی ہے وہ آلہ جارحہ سے قتل کرتا ہے, تو دیت تو لی جائے گی. تو اس پہ یعنی عمد والے احکام جاری نہیں ہوتے, کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا, پتہ نہیں اس کی نیت تھی بھی کہ نہیں تھی. ہاں وہ خود اقرار کرے کہ میری نیت جان کر اس کو مارنے کی تھی تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. لیکن اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تو جب تک کوئی آلہ جارحہ سے کسی کو قتل نہیں کرتا نا تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ میری غلطی تھی, سب کو پتہ ہے غلطی تھی, تو غلطی انسانوں سے یعنی جان کر میں نے یہ کام نہیں کیا, تو یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی حرکت. تو اور رہا مسئلہ کہ تمہارے مجھ پر احسانات بہت ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, موسیٰ علیہ السلام نے ان احسانات کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے جو تو مجھ پر گنوا. وہ نعمت کیا ہے؟ نبتہ بنی اسرائیل, کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. یعنی اس کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا؟ میری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے, تو میں جو تیرے محل میں پلا ہوں وہ اسی بیس پہ تو پلا ہوں کہ میری قوم پہ تو ظلم کر رہا تھا. اگر تو میری قوم پہ ظلم نہ کرتا اور بچوں کو قتل نہ کرتا تو میری ماں کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے صندوق میں ڈالتی اور تیرے محل میں آ کے میں پلتا. میں اپنی ماں کی گود میں پلتا جیسے سب پلتے. یعنی یہ جو تیرے محل میں پلنے کا سبب جو چیز بنی ہے وہ بھی تو تیرا ظلم ہی بنا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو بلا وجہ زبردستی جیل کی کوٹری میں ڈال دیں اور پھر اس کو 2 وقت کا وہاں اچھے اچھے کھانے کھلائیں آپ, اور پھر اس پر احسان جتلائیں قیدی پر کہ دیکھ میں تجھے کتنا اچھا میں تیرا خیال کرتا ہوں. تو قیدی کیا کہے گا؟ بھائی تو مجھے چھوڑ دیتا, میں جا کے خود کما کے کھا لیتا. یہ جو تیرے احسان پر احسان قبول کرنے پر مجبور بھی تو نے ہی مجھے کیا ہے نا. تو اب یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ تیری وجہ سے میں تیرے محل میں پلا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ احسان ہے تو اس کے مقابلے میں وہ جرائم بھی تو دیکھ جو تو کر رہا ہے. میری قوم کو جو اتنے عرصے سے تو نے غلام بنایا ہوا ہے اور اس کو قتل کر رہا ہے اور ان کو قید کر رہا ہے, تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے, اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نعمت اس کو مجازن کہا ہے کہ اگر تو نعمتیں ہی گنوانے بیٹھا ہے نا تو یہ والی نعمتیں بھی گنوا. جب فرعون عاجز آ گیا نا جواب سے کہ یہ تو ہر بات کا ان کے پاس معقول جواب ہے, تو پھر فرعون نے موضوع چینج کیا اور فرعون نے کہا وما رب العالمین. اچھا بتاؤ رب العالمین کی کیا ڈیفینیشن, کسے کہتے ہیں رب العالمین؟ تو اس نے تو ڈیفینیشن پوچھی تھی. اس کی مثال ہے جیسے ہم جب کسی سے پوچھیں کہ مل انسان, انسان کیا چیز ہے, تو ہم میڈیکلی اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی انسان ایک ایسی زندہ مخلوق ہے جس میں بولنے کی صلاحیت ہے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے. اس طرح کی جب ہم کہتے ہیں, جب کسی جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی بکری کیا چیز ہے, تو پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اللہ کو ڈیفائن کرو آپ, لیکن ظاہر ہے اللہ کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنا ناممکن ہے, کیونکہ اللہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. اللہ کی ذات اس کو نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا, اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ فرعون حقیقت اور ماہیت پوچھ کے بحث کا رخ چینج کرے گا اور اللہ کی حقیقت ماہیت کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیسا ہے, کس چیز کا معاذ اللہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں تو اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی نا,
اس کا جسم کیسا ہے, اس کی باڈی کیسی ہے. اللہ تو یہ جسم اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے, تو اس کو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان نہیں کی جا سکتی. تو فرعون کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں الجھ جائیں گے, پھنس جائیں گے, اور میں کہوں گا ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے یہ, تو اس سے وہ خدا کا انکار کرے گا کہ خدا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شرارت سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی, یعنی اللہ کے وجود کے دلائل دینا شروع کر دیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اگرچہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے, لیکن یہ ان کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھ کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہے, یعنی اس کا آپ اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. تو فرعون نے پوچھا وما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض, فرمایا آسمانوں اور زمین کا پالنے والا. یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے, وما بینہما, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے, جو ذات اس نظام کو چلا رہی ہے نا, اس کو اللہ کہا جاتا ہے, اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرنا چاہو, یعنی یقین کرنا چاہو تو یہ دلائل تمہارے لیے کافی ہے کہ یہ پوری کائنات میں تمہیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی, ایک نظم نظر آئے گا. یہ مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتی, مخلوق خالق کے بغیر نہیں ہو سکتی. فرعون نے جب دیکھا کہ میں نے سوال ان سے کچھ اور پوچھا ہے, جواب میں یہ کوئی اور جواب دے رہے ہیں, تو فرعون نے لوگوں سے کہا لمن حولہ, جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا الا تستمعون, تم سنتے نہیں ہو, یہ کیا بات کر رہے ہیں, میں ان سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں, یہ جواب کیا دے رہے ہیں. جیسے ہی فرعون خاموش ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر کی, قال ربکم ورب آبائکم الاولین, وہ تمہارا پالنے والا اور تمہارے باپ داداؤں کو پالنے والا. پالنے والے کا مطلب پیدا بھی کیا اور پالا بھی ہے ان کو. جب پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تاکہ پلے یہ, پھر آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے نباتات پیدا کیے, تو یہ پالنے والا ہے نا. تو یہ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہا ہے یہ سارا نظام, کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, اور دودھ بھی ایسا آ رہا ہے جو بچے کے لیے اس سے بہتر اس کائنات میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو فطرت اتنی ذہین ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو کیونکہ فرعون جو تھا نا وہ تو نیچر کو ہی خدا کہتا تھا نا, یعنی نیچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, تبھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں. ظاہر ہے نیچر کو تو کوئی نہیں پوجے گا, نیچر کی تو کوئی آنکھ ناک کان نہیں ہوتے. تو وہ ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا فرعون. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے سامنے اللہ کے وجود کے دلائل دے رہے ہیں. جس نظریے کا ہوتا ہے نا تو اس پر اسی نظریے کے حساب سے رد کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھا, ملحد تھا, خدا کے وجود ہی کا منکر تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین, جو تمہیں پالا جس نے اور تمہارے باپ داداؤں کو پالا. قال, فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, اے لوگو تمہاری طرف جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے معاذ اللہ وہ دیوانہ ہے, وہ مجنون ہے. مجنون ہے, میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کائنات کے بارے میں ایکسپلینیشن شروع کر دی اس نے, تو یہ مجنون ہے. حضرت موسیٰ جیسے ہی فرعون خاموش ہوا, حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما, مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پالنے والا ہے وہ. ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل سے کام لو. پھر فرعون کو آ گیا غصہ. حضرت موسیٰ یہ کچھ کیوں کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ اللہ کی بڑائی سنتے نہیں ہیں. اب تک لوگوں نے فرعون ہی کی طاقت, اس کا دبدبا, دنیا, دولت, عزت, شہرت, یہ چیزیں سنی ہیں. تو یہاں یعنی مصر کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, وہ لوگ جن کے پاس مصریوں کی, جن کے ہاتھ میں مصریوں کی نبض ہے, جو قوم کی تقدیریں بدل سکتے ہیں, وہ لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. تو ان لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا شاید ایسا موقع مجھے دوبارہ نہ ملے, لہذا اللہ کی کبریائی بیان کرو تاکہ ان کے دل ہل جائیں کہ ہم آج تک کس انسان کو پوجتے رہے ہیں, کس کی عبادت کرتے رہے ہیں, اصل تو وہ ہے جو یہ کائنات کو چلا رہا ہے. تو فرعون کی شرارت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹاپک چینج کروائے وہ, اور وہ اللہ کی کبریائی بیان نہ کرے. تبھی فرعون کبھی کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں دیکھتے نہیں ہو, کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ موسیٰ معاذ اللہ. اور پھر کبھی کہنے لگا, فرعون نے کہا یہ تو مجنون ہے, اور پھر کہنے لگا کہ پھر آخر میں دھمکی دینے پہ آ گیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت تھی کہ وہ فرعون کی الجھائی ہوئی بحث میں الجھ نہیں رہے تھے, بلکہ وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے تھے. جب فرعون نے دیکھا کہ یہ خاموش نہیں ہوتے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, تو پھر فرعون دھمکی دینے پر آ گیا. یہی ہوتا ہے باطل آدمی, جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو پھر بد کلامی, بد تہذیبی پہ اتر آتا ہے. لیکن اللہ نے اس کا بھی جواب تیار کر کے رکھا ہوا تھا. فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری, اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا, لأجعلنک من المسجونین, اے موسیٰ میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. قال, حضرت موسیٰ نے فرمایا
اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں اگر تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں اپنی صداقت پہ تو بھی ایسا کرے گا تو؟ دیکھیں کیسی ترتیب چل رہی ہے نا. ایسا نہیں ہے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کرنے سے پہلے ہی لاٹھی کو زمین پہ ڈال کے سانپ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے. ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو ایک ترتیب سے کیا جا رہا ہے. اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تیرے پاس واضح معجزہ لے کر آؤں تو بھی کیا تو مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ قال فاتی بہ، فرعون نے کہا لے آ بھائی تو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. فالقى عصاه، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا. فاذا هي ثعبان مبین، اچانک واضح اژدہا بن گئی. چھوٹا سا سانپ نہیں، بہت بڑا اژدہا بن گئی وہ. ونزع يده، اور اپنے ہاتھ کو نکالا گریبان سے. فاذا هي بيضاء للناظرین، اچانک وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح. یہ مرد کو پیدا نہیں کیا. تو وہ قوم نے جواب میں کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہو تو ہماری بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ کو یہ ماحول اچھا نہیں لگتا تو آپ چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، جب اللہ کا وعدہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، میں چلا جاؤں گا. لیکن یہ فحاشی ہے جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں. اس برائی کی بنیاد لوط علیہ السلام کی قوم نے رکھی تھی. سمجھایا یہ بے حیائی ہے. تاتون الرجال، مردوں سے کیوں خواہش پوری کر رہے ہو؟ آج بتاؤ یہ ہومو سیکس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل نیچر کے خلاف. اب جب ان لوگوں سے آپ بات کرو جو ملحد ہے نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ، یہ کبھی یورپ کے قانون، امریکہ کے قانون پر اعتراض نہیں کریں گے. ان کو اسلام ہی نظر آتا ہے. جو اسلام جو بالکل نیچر کی دعوت دے رہا ہے اس پہ نبی کی شادیوں پہ اعتراض کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور یورپ جو گے سیکس کی اجازت دے رہا ہے، اتنی بے حیائی، اس پہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، تو نکاح کی ہے نا، شادیاں کی نا. مرد کو تو، عورت کو تو اللہ نے پیدا مرد کے لیے کیا ہے، تو اس پہ تو ان کو اعتراض ہوگا. لیکن جو مذہب کو نہیں ماننے والے لوگ جس قسم کے گندے قوانین کو پروموٹ کر رہے ہیں اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے. ایک اسی طرح میری کسی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے اگر معاذ اللہ لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے. میں نے کہا جو ہر خرابی کو زبان سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. کسی بھنگی کو بتائیں یہ گوں ہے، گندی چیز ہے، وہ کہیں کیوں گندی ہے؟ میں تو روزانہ اس میں گھستا ہوں، مجھے تو بدبو نہیں آتی. تو بھائی تمہاری ناک کا فالٹ ہے یہ. تو یہ جو قانون ہے نا گے سیکس کا، اور یہ جو ہومو سیکس کا قانون جو الاؤ کیا ہے، یہ بغیرتی ابھی رکے گی نہیں. آپ دیکھیں کہ کل یہ لوگ جا کر ان رشتوں سے سیکس کی بھی اجازت دیں گے جو محرم رشتے ہیں، اور پھر اس پر بھی سوال یہ نشان ہوگا کہ اس میں حرج کیا ہے. ابھی وہاں سسٹر سے نکاح الاؤ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں الاؤ نہیں ہے؟ وہ بھی تو بغیرتی ہے نا. تو چونکہ غیرت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، ابھی اتنی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے، لہذا انہوں نے محرم رشتوں سے جو ہے نا وہ سیکشل ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن کل اس کی بھی اجازت ہوگی. تو یہ انسان ہے یا یہ گدھا ہے؟ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آتی ہیں. اور واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے، جس میں تمہارا کلچر بھی، تمہاری صحت بھی اور تمہاری نیچر بھی محفوظ رہے گی. اور جو اللہ کے علاوہ راستے ہیں وہ تمہیں تمہاری فطرت اور نیچر سے ہٹاتے ہیں. اس لیے ہم آپ کو نکاح کی دعوت دیتے ہیں، شادیاں کرو شادیاں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ ہر وقت یہی باتیں کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو اگر ابھی جذباتی بن کر معاشرے میں پروموٹ نہیں کیا گیا نا تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا انجام ہے. کیونکہ نکاح کے خلاف تحریکیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. نکاح کو پروموٹ کرنے والی کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پہ جس سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. گرل فرینڈ کو دھڑا دھڑ معاشرے میں کلچر چل رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو یہ کیا بےہودگی ہے بھائی؟ تو لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو فرشتوں کو بھیجا لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں. خوبصورت فرشتے تھے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پریشان ہو گئے کہ وہ تو یہ نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں، وہ بھی اس بے حیائی میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو جاءت رسولنا لوطا سیء بہم، لوط علیہ السلام کا سینہ تنگ ہونے لگا، بہت پریشان ہوئے. وقال ھذا یوم عصیب، آج بڑا مشکل دن ہے، کیونکہ غیرت مند آدمی اپنی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. مہمان ہے بھائی میرے گھر میں، اب باس دیکھو اللہ کی رحمت کے اپنے پیغمبر کو پہلے پریشان کر رہے ہیں، کیونکہ پریشان کرنے کے بعد تو خوشی سنائی جاتی ہے، اس میں خوشی زیادہ ہوتی ہے. اس میں خوشی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے کہا ابھی پیغمبر کی آخری آزمائش ہے، ذرا اچھی طرح سے ان کو آزماؤ.
ایک طرف مدد کے وعدے، ایک طرف پیغمبر کہیں گے اللہ میں ساری زندگی ان کو سمجھاتا رہا، مجھی کو آزمائش میں ڈال دیا، میرے گھر مہمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا، ہوگا نا؟ لیکن پیغمبر اللہ سے شکایت نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بس برداشت کرو۔ تو لوط علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ یہ لڑکے ہیں، تو کہنے لگے لوط علیہ السلام ھذا یوم عصیب، بہت سخت دن ہے آج، اور قوم کو مخبری ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یا وہ خوشی سے نا آ گئے کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، اے لوگو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، عورتیں، ان سے نکاح کرو نا۔ تو ہماری قوم اس وقت ہوتی نا تو وہ یہی کہتی لوط علیہ السلام سے جو ہم پر طنز کیے جاتے ہیں، ہم یہاں شادیوں پہ بیان سننے کے لیے، بولو بھائی، نہیں آئے۔ وہ لوط علیہ السلام سے کیا کہتی ہیں؟ ہم یہاں نکاح کی فضیلت اور شادیوں پہ بیان سننے کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، لڑکوں سے دوستیاں بھی، گرل فرینڈ کا سسٹم بھی، جب ان کو بات کرو کہ نکاح کرو تو نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے مفتی صاحب ہم شادیوں پر بیان سننے کے لیے، بولو بھائی نہیں۔ مجھے پتا ہے آپ برے نہیں ہیں، لیکن معاشرے میں برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی کہا بھائی ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ راستہ ہے نکاح کا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ نیچر ہے۔ ہر دور میں شریف اور خاندانی لوگ نکاح کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ مجھے غصہ آ گیا نا، اڑا کے اڑائی شروع کر دوں گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو یہ ڈر گیا بیچارہ۔ تو خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کے بال بچے ہوں، سمجھ رہے ہو؟ یہ فیملی والا آدمی اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس پہ واضح حدیث موجود ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے؟ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے تو تمہیں سمجھائے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تجھے معلوم ہے ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ جب انسان لڑکوں سے بدفعلی کا عادی بنتا ہے تو پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ نیچر سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں مگر عادت کیا ہوتی ہے؟ لڑکوں کے پیچھے بھاگنے کی، وہ گند کی وجہ سے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف۔ یہ اس برائی کا دنیا میں سزا ملتی ہے کہ نیچر سے ہٹ جاتا ہے انسان۔ اور جو زنا کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو نکاح میں دلچسپی، بتاؤ جو زنا کا عادی ہو وہ اپنی بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ تو روزانہ لڑکیاں بدلنے کا عادی ہے وہ، اس کو وہ پرانی بیوی کہاں اچھی لگے گی؟ تو اس سے اس کا گھر کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ برباد۔ جو زنا سے بچتا ہے گھر آ کے اس کو سکون ملتا ہے، بیوی بچوں میں رہتا ہے، وہ اس کا گھر میں دل لگتا ہے، پھر بچے اس کی عزت کرتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا ہیں، یہ ہماری اماں ہیں۔ اگر یہ کلچر ہو کہ اماں کو ابا پہ اعتماد نہیں اور ابا کو اماں پہ، ابا کو پتہ نہیں میں جب آفس میں ہوں تو اماں کس سے سیٹنگ چل رہی ہوگی، اماں کو پتہ نہیں کہ ابا آفس میں کس سے مزید منہ کالا کرواتے ہوں گے، تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ ایک خاتون آئی نا، اپنے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے۔ خاتون اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو اسکول میں کیا پڑھا ہے اس نے اسلامیات کے گھنٹے میں، اس میں بتایا بڑی خطرناک طریقے سے نیک برے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی اچھی۔ تو اس نے کہا کیسے نکلتی ہے؟ اس نے کھڑکی سے نکلتی ہے۔ وہ حیران ہو گئی آنٹی کہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے، تفصیل طلب کی۔ تو کہہ رہے ہیں وہ جیسی آپ آنے والی ہوتی ہے نا تو ابو وہ جو پڑوس میں جو آنٹی رہتی ہے ان سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ۔ کہہ رہی امی جب آپ آنے والی ہوتی ہیں تو پڑوسیوں کی جو آنٹی آتی ہے نا گھر میں، ابو ان سے کہتے ہیں کہ میری بیگم آ گئی ہے جان کھڑکی سے نکل جائے۔ تو جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے؟ تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں نہ باپ کی عظمت اور نہ ماں کی عظمت، رشتے ختم۔ زانی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جو مرد زنا کرتا ہے بیوی کی نظر میں اس کا مقام، بولو بھائی، گر جاتا ہے۔ عورت کہتی کردار کا ٹھیک نہیں ہے، کیریکٹر کا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ رشتے ہی تو ہوتے ہیں انسان کو جو انسان بناتے ہیں۔ سب ختم، اکیلا پھر گانے گاتا ہے میں اکیلا ہوں، میں بڈھا ہوں، میں کیا ہو گیا، میں اکیلا ہوں۔ تو ایسے کیسز آ رہے ہیں، باپ کا جنازہ ہے بیٹا پڑھ نہیں رہا، کہہ رہا دفنا دو یار لے جا کے۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ مالداروں کے یہاں ہو رہا ہے، غریبوں میں نہیں دیکھا ہم نے۔ ابا کا جنازہ، ایک صاحب چوکیدار تھے، انہوں نے وہ چوکیداری چھوڑ دی، پٹھان ڈرائیور تھا ہمارے مدرسے کا۔ میں نے کہا یار اتنے بڑے بنگلے میں تمہیں ڈرائیونگ ملی ہوئی تھی، تم چھوڑ کر آ گئے۔ اس نے کہا یار اس کے ابا کا انتقال ہوا، میں نے بتایا اس کے بیٹے کو کہ آپ کے ابا ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، وہ پیسے جمع کرا دوں گا میں، کفن دفن کا انتظام کرو۔ اٹھا نہیں کم بخت سوتا ہوا۔ یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں میں، ایریا نہیں بتاؤں گا، وہ ایریا والے پہ بولتے ہیں ہمیں بدنام کر رہے ہو۔ یہ دولت مندوں کے ہاں یہ شروع ہو گیا ہے، رشتے ختم، پیسہ پیسہ پیسہ، بس، سمجھ رہے ہو؟
اور ابا نے بھی ایک آدھی بچہ ہی پیدا کیا تھا پیسہ بچانے کے لیے, تو یہ ملا ہے ان کو. کہتے ہیں تربیت نہیں ہوتی نا, ایک کی ایسی تربیت ہوتی ہے جب آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کیے بغیر جب آپ نسل روکتے ہو کہ میں پیسہ ان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا, تو پھر یہ ملتا ہے آپ کو, ایک ملتا ہے اس قسم کا. اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں تربیت نہیں ہو پائے گی, خام خواہ کی فضول چیزیں نکالیں گے. تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا, قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میں تمہیں یہاں سے دھکیل دیتا, اکیلا ہوں, کمزور ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. جب لوط علیہ السلام کی اس قسمہ پرسی کو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں, تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. لن یصلوا الیک, پہلی خوشخبری, ہرگز یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اپنی تو بات ہی نہیں کی, ہم تک تو پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ تو تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اب کرنا کیا ہے, فاسری باہلک بقطع من اللیل, رات کے تھوڑے حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کے نکل جائیں. جو بھی آپ کی بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, جتنی اولادیں ہیں, سب کو لے کے رات کے تھوڑے سے حصے میں نکل جائیں. اور ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک, اس قوم پر جب عذاب آئے گا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور آپ کی بیوی بھی ساتھ جائے گی لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی, کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوگا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ نے جب قوم کو بتا دیا کہ عذاب آئے گا تو قوم کو یقین کر لینا چاہیے نا, آ رہا ہے بس نہیں دیکھو. اللہ کے عذاب کو کیوں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے, ڈرو بھائی, بھاگو. تو جس کو شک ہوتا ہے وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں آیا بھی کہ نہیں آیا. اسی پر اللہ کا غضب آئے گا لوط علیہ السلام کی بیوی پر, کہ دیکھے گی, یہ نہیں مانے گی, اس کی سمجھ میں. تو جو لبرل عورتیں ہیں نا ان کو اپنا میاں سمجھ میں نہیں آتا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. جو لبرل عورتیں ہیں نا, جو مذہب مخالف ہیں, میاں جتنی اچھی باتیں کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اور اسی طرح الٹا معاملہ ہے, بیوی دیندار ہے, وہ میاں کو, اب آج کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار تھے اسماعیلی, بیوی بھی اسماعیلی تھی. ہو گئے نا, اب کیا کریں, واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا. وہ جے ٹی آر والوں نے بولا کہ شارٹ کرو اس کو, مختصر کرو, سارا ٹائم آپ ہی پی جاتے ہو بیٹھ بیٹھ, تو اب واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا یار. تو مجھے یہ ان کا ایجنٹ معلوم ہو رہا ہے, ایسے ایجنٹ ہونے کے الزام لگتے ہیں نا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, وہ اسماعیلی تھے, اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا, پورا اسلام سمجھ میں آ گیا کہ میں قبول کرتا ہوں, لیکن بتایا اپنے بھتیجوں کو کہ یار وہ نا میری بیوی سے میں وہ نہیں مان رہی, تو مسئلہ ہے, گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے, گھریلو ماحول خراب ہوگا. بیوی کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا, انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد بیوی مسلمان ہو گئی. کتنی حسرت کی بات ہے. میں نے کہا یار اس بیوی کو تو مسلمان ہونے کے باوجود دل چاہ رہا ہے کہ جنت میں جائے, کیا کریں, اب ہم تو نہیں جہنم میں بھیج سکتے نا, دل چاہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو ان کا میاں اس کو کیسا قیامت کے دن پکڑے گا, کمبخت تو خود جنت میں جا رہی ہے, مجھے تو نے مروا دیا. میں جب مسلمان ہونے کی بات کرتا تھا تو کہتی تھی نہیں ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان ہے, اور مجھے اسی کفر میں مر گیا اور خود کیا ہو گئی, مسلمان ہو. اللہ کرے جنت میں جائے, ہم تو یہی دعا کریں گے, اللہ کرے جنت میں جائے. تو وہ سنتی ہیں ان کی اہلیہ بیان میں, تو جنت میں جانے کی دعا کر رہا ہوں میں. تو باقی یہ ان کے میاں کی غلطی ہے کہ ایک مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض, کیسے گھاٹے کا سودا. جب آپ کو اسلام سمجھ میں بھی آ گیا, ساری زندگی کی آپ مصیبت برداشت کر رہے ہو, دنیا کے چند تھوڑی سی جو ہے نا وہ عزت کی خاطر یا خاندان کے ریلیشن کی خاطر, یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا, اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ. وہ قوم, لوط علیہ السلام نکل گئے, لیکن لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم پر عذاب تو صبح آئے گا, صبح میں تو بہت ٹائم ہے. اتنا یعنی پریشان ہو گئے تھے, بھائی جلدی کچھ کریں. تو انہوں نے فرمایا الیس الصبح بقریب, اے لوط صبح کا وقت ان قریب آنے والا ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہے, بس آپ نکلیں اور صبح صادق کی کرن پھوٹتے ہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, جیسے ہی ہمارا عذاب آیا, لوط علیہ السلام نکلے ہیں, ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا کر دیا, ایسے الٹ دی زمین, اور ان پر پھر آسمان سے پتھر بھی برسے ہیں. مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا, یہ تمہاری بستیوں سے زیادہ دور نہیں ہے. جب یہ شام کے سفر ہوتے تھے اور یمن کا سفر ہوتا تھا نا, تو ان اسفار میں اس طرح کی بستیاں درمیان میں آیا کرتی تھی. آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں, قوم عاد کی, قوم سمود کی, جس پر سعودی حکومت نے وہ نشانات لگا دیے. تو اللہ فرماتے ہیں الٹے ہوئے لوگ ہیں, تھوڑی سی عیاشی کی خاطر اپنی جو ہے نا آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو, ایک منٹ صبر کرو, یہ جو برائی ہے نا یاد رکھو, آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ علماء کے بزرگوں کے بیانات سنا کرو,
بد نظری سے بچنے کے لیے خانقاہ میں جا کے سر جھکا کے بیٹھا کرو, اللہ اللہ کیا کرو, یہ ضروری ہے بے شک, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. بھوک کا اصل علاج کیا ہے؟ روٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے, ادھر پراٹھا اس کا انڈا یہاں سے کھینچنے کا, جب بھوک لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. افطار پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, آج تو بہت ٹف روزہ تھا کراچی میں, اتنی پیاس لگ رہی تھی, افطار پہ بیٹھے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ مؤذن صاحب پہ غصہ آنے لگتا ہے, بھائی اذان دے یار. ہوتا ہے نا, کیسا دل چاہ رہا ہوتا ہے, یا اللہ, دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو نظر. اب کوئی کہے یہ لالچی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے دسترخوان, یہ ٹھرکی ہے معاذ اللہ, اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. بھائی یہ تو نیچر ہے بھائی, بھوک لگ رہی ہے تو یہ رزق ہمارے لیے, اللہ نے ایک ٹائم بتا دیا, اس سے پہلے نہیں کھانا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ چونکہ اس کو بہت دل چاہ رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علماء کے بیان سنیں کہ پکوڑے کھانا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. یہی ہوگا نا بھائی, یہ نہیں ہوگا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے فائدہ جب ہوگا جب وقتی طور پر چھڑوایا جا رہا ہو, بتایا جا رہا ہو بھائی چند گھنٹے کی بات ہے, سورج جیسی غروب ہوگا سارے پکوڑے سموسے آپ کے لیے ہیں, پھر انسان صبر کر لیتا ہے. تو اس سے زیادہ انسان مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف, اس سے زیادہ. تبھی پکوڑوں پہ قاتلانہ لڑائیاں نہیں ہوتی. عورت کے پیچھے تو لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, خودکشیاں کرتے ہیں, عشق معاشقے میں کھمبوں سے لٹک کے مر جاتے ہیں. آپ اگر ہسپتالوں میں جاؤ نا, بھوک سے خودکشی کرنے والوں کا ریشو اور ناکام عشق میں خودکشی کرنے والوں کا ریشو, ناکام عشق کی ریشو 99% ہوگا اور بھوک سے مرنے والے 1% ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا حل صرف بیانات سننا, تبلیغ میں وقت لگانا نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے. اس کا اصل حل یہ کہ حلال انتظام کرو بھائی. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بھائی اسے بولے گا یار پیسوں سے خرید کے کھا لے, وہ کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پیسے کما لے. تو بالکل یہی ہے بھائی, مرد کی عورت کی طرف رغبت ہے, عورت کی مرد کی طرف رغبت ہے, تو اس رغبت کو ختم نہیں کرو, نہ کیا جا سکتا ہے, کوئی حل نہیں ہے. حلال طریقے سے پوری کر لو, صحیح ہو جائے گا, سیٹنگ پہ آ جائے گا. پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر اس میں فالٹ ہے, پھر اس کو آپ لے جاؤ کسی لیبارٹری میں, بھائی اس کو تو سیٹنگ ہی آؤٹ ہوئی. پھر ٹھرکی بھی بولو اس کو, پھر اس کو جو ہے نا ہوس کا مریض بھی بولو, پھر کچھ بھی گالیاں دو اس کو. نکاح کیا ہی نہیں ہے ایک آدمی نے, آپ اس کو جو ہے نا وہ نکاح سے روک رہے ہو اور نکاح کو پروموٹ کر نہیں رہے معاشرے میں. باپ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتا ہے, پھر آگے مفتی صاحب سے شکایتیں لگا رہا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے. کرنا پھر بھی حرام ہے, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ نکاح نہیں ہو رہا تو غلط کام کر سکتے ہیں, اس پہ تو اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن نکاح کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, جلدی نکاح کریں. اس میں اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, زیادہ خرچے مرچوں کی ٹینشن مت لو. جو اللہ پیدا ہوتے ہی تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے نا, جب بیوی گھر میں آئے گا تو 2-4 پراٹھے کا انتظام کر دے گا اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں صرف کھانے ہی تھوڑی ہوتا ہے, اور بھی خرچے ہیں. اللہ کو بھی پتا ہے اور بھی خرچے ہیں, وہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. جنہوں نے نکاح کیا دیکھو وہ اچھی زندگی گزارنے, اور جو ہمیں اپنے دوستوں احباب میں جو کما رہے تھے اب تک ویسے کے ویسے ہی, آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکے. اس کوشش میں ہی لگے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے. تو ان سے کہتے تم نہیں کرو گے, اور 2-4 سال رہ گئے بڑھاپے کے, اب ویسے بھی خام خامے کسی عورت کو بیوہ بنانے کے لیے شادی کرنا اسلام میں ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے, تو چھوڑ دو اب ایسی زندگی گزار لو. تو نکاح کی عمر کم عمری میں نکاح ہوتا ہے, اس میں جذبات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے. وہ آیا تھا نا میڈیا پہ, 18 سالہ لڑکے نے 18 سال لڑکی سے شادی کی, دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی یار, ان میں کیسی ٹوٹ کے محبت ہوگی بھائی, ہے نا. اور ویسے آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ جنہوں نے فیس بک پہ تصویریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کالے کولے لگا کے, اکثر میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, اکثر دولہا کالا کولا میں نہا کے آتا ہے, بال پورے دھک کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بیگم کے سامنے ڈیٹول سے سر مت دھونا, ایسا صابن استعمال کرو. ایک بیبی شیمپو آتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, اس سے نہیں. میں نے کہا لائف بوائے سے سر نہیں دھونا, بھاگ جائے گی پہلی رات. اور وہ کون سا کم عمر ہوتی ہے, وہ پورے ڈسٹمپر کے ڈبے لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, پورے ڈب 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 جو ہے نا ڈسٹمپر کے ڈبے, پورے میک اپ والے تو لاکھوں روپے لے کے اس کو انسان یعنی بناتے ہیں کہ لگے دیکھنے میں. تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ بس اب کب تک بھائی وہ ڈسٹمپر اور وہ سارے استری کی ہوئی ہوتی ہے اپنے اوپر. تو کم عمری میں شادی کرو. میرا مقصد کسی بڑی عمر کے لوگوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اس عمر میں انسان باپ اچھا لگتا ہے, ماں اچھی لگتی ہے. کسی نے کیا کہا ہے کہ جتنی بوڑھی ہو جائے ماں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے. تو جو ماں بننے کا رشتہ تھا, اب آپ کی ایج اتنی ہو گئی, اب آپ کے 8-10 بچے پوتے نواسے ہونے چاہیے تھے جو آپ کی سلوٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ ہماری ماں بزرگ ہو رہی ہے. اس عمر میں اتنی لیٹ آپ شادی کر کے, اور پھر خواتین یہ بھی کہتی ہیں ہمیں رشتہ نہیں ملتا. تو بھائی وہ نہیں ملتا, وہ ایک حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی. جب نکاح کی عمر تھی اس وقت تو آپ کو ڈاکٹر بننا تھا, آپ کو MBA کرنا تھا اور یہ کرنا تھا, کر لیا نا تو آپ کو کمپنی میں جاب اچھی ملے گی, بیوی کی جاب آپ کو اب ذرا مشکل سے ملے گی. حقیقت ہے مرد کا بھی ایسا ہی ہے.
تو ایک حد ہے بھائی، اس کے بعد لوگوں کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. تو نکاح کو پروموٹ کرو، جلدی نکاح کرو. آج ایک آدمی آئے میرے خاندان میں کوئی بندہ مجھے نکاح نہیں کرنے دے رہا. میں نے کہا جو خاندان سے پوچھ کے کرتا ہے وہ نہیں کرتا نکاح. آج کل خاندان والے نکاح کرنے نہیں دیتے. تو میں نے کہا ابا کو سمجھاؤ، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے کر کے بتا دو. اور ابا کو یہ دلیل دیا کرو، اے ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے ہیں؟ اگر آپ کے ابا آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ میرے ابا بنتے. تو لہذا آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے دیں. ٹھیک ہے نا، آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے دیں. یہ دلیل نہیں سمجھ میں آئی تو پھر کر لیں آپ شادی، اور آپ ان کو کچھ وقت کے بعد بتائیں آپ ابا تھے، میں چاہتا تھا آپ کو دادا کے عہدے تک پہنچا دوں. بھائی 17 گریڈ کا آفیسر ایک دن 18 گریڈ کا بندہ ہے کہ نہیں بنتا، پھر 19ویں گریڈ. تو ابا میں نے آپ کا اسکیل بڑھا دیا ہے، آپ ابا تھے جن کا 17واں گریڈ ہوتا ہے، میں نے آپ کو اب کیا بنا دیا؟ دادا. اور اپنے بچے کی بھی جلدی شادی کروں گا تاکہ بہت جلد 19ویں گریڈ